لئی پردیس وے بابلی تے پترا لئی جگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیراں اے شالا مرننا ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا اج مسجد بیٹھے ہو ایک عظیم بزرگ دی یاد چاہے ہو میں ہاتھ جوڑ کے رج کراں گا بہنا دا دل نہیں دکھانا تے دیاں دا حق نہیں کھانا ارادہ تے کر لو یار بہنا دا حق دیاں دا حق بہنا نو دھکے دیاں نو دھکے نہیں مارنے جڑا بندہ بیٹی نو دھکے مار دے سمجھے میں اللہ دی رحمت نو دھکے مار رہے ہیں جڑا بندہ بہن نو روا کے بوئے تو بھیج دے وہ سمجھ جائے میں اللہ پاک دی رحمت تے شفقت نو دھکے مار رہے ہیں سیدہ کو سلموا علی رسولہ الکریم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، میری اور تواڈی حاضری ساڈے عزیز بھئی اسرار بھٹی صاحب، ابرار بھٹی صاحب، انوار بھٹی صاحب، انہاں دے والد محترم مرحوم و مغفور ہر دل عزیز شخصیت اور پروقار شخصیت جناب شہادت علی بھٹی، جو کہ اس دار فانی نو خیر بات کہہ کے دار بقا دی طرف تشریف لے گئے،
انہاں دے واسطے بخشش دی دعا کرن لئی اور انہاں دے لواحقین کو تعزیت کرن واسطے حاضری ہوئی. میں بھی دعا کراں گا، تسی بھی دعا کرو گے کہ خالق کائنات مرحوم دے درجات نو بلند فرمائے، انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے، دنیا تے رہندے ہویاں بتقاضائے بشریت جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے اور روز قیامت دے حضور دی شفاعت دا حقدار بنائے. اچھی آمین کہہ دے. حوث بھی ہے، گرمی بھی ہے، کوئی لمبا آواز نہیں کرنا، انتہائی اختصار دے نال تواڈی توجہ دا سہارا لے کے اللہ کولو مدد مانگ کے دین دیاں چند گلاں میں عرض کرداں. تسی ثواب دی نیت نال ایک دفعہ سبحان اللہ اچھی سنا دے. اللہ نے قرآن کریم دے اندر ایک اصول بیان فرمایا، ایک ضابطہ بیان فرمایا. کہ عبادت اللہ فرماندہ میری کرو اور میری مخلوقات وچوں خدمت سب تو زیادہ ماں باپ دی کرو. یعنی اللہ نے اپنی عبادت دے نال ماں باپ دی خدمت دا حکم دیتا. عبادت وچ اللہ نو راضی کرنا اور خدمت وچ ماں باپ نو راضی کرنا. رحمت کائنات نے، امام دو عالم نے، جان دو عالم نے، فخر دو عالم نے، سید کائنات نے، حبیب رب ذوالجلال نے، صاحب شرف و کمال نے، رحمت نال مالا مال نے، جنہیں رکھے ہمیشہ اپنی امت دے خیال نے، سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم زہرا دے بابا نے، ساری کائنات دے سلطان نے اعلان فرمایا کہ صبح سویرے اٹھ کے جڑا بندہ اپنے ماں باپ نو مسکرا کے تک لے اللہ قبول حاجت عمرے دا ثواب عطا فرما دا. کتنی بڑی نعمت ہے والد اور والدہ. زندگی چ انہاں دی قدر تھوڑی معلوم ہوندی ہے تے جدوں یہ ٹر جاندے نے پھر انہاں دی کمی بہت زیادہ محسوس ہوندی ہے. اور ساڈے کمزوری یہ ہے کہ جڑی چیز ساڈے کولو موجود رہے اسی او دی قدر نہیں کردے تے جدوں او چیز ساڈے کولو جدا ہو جائے پھر انہوں یاد کر کے رونے. چاہیے تے یہ کہ اللہ دی اس نعمت دا جڑی ساڑے کول موجود ہے وہ دی قدر کر لیں. اس تو پہلے کو نعمت ساڑے کول چھن جائے، جدا ہو جائے. میں صرف ایک واقعہ عرض کرنا جڑا حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ ایک آدمی سی وہ دے 4 بیٹے سی.
بیٹیاں نے بیٹھ کے مشورہ کیتا کہ اس باپ کو جان چھڑائیے، یہ خدمت کرنی پہندی ہے، انہوں دوائی لیا کے دینی پہندی ہے، رات نو ستے ہونے آواز مار کے اٹھا لیندے۔ انہاں اپنے چوتھے بھرانوں کیا بھی گل ہے کہ ایک پاسے ساری جائیداد ہے، ایک پاسے باپ ہے، جڑا جائیداد رکھے گا انہوں باپ نہیں ملے گا، جڑا باپ رکھے گا انہوں جائیداد نہیں ملے گا۔ چھوٹے بیٹے نے کیا کہ میں نے جائیداد نہیں چاہیے دی، میں نے باپ چاہیے، دانا سی، عقل مند تھی، باپ نال پیار تھی، انہوں نے کہا میں نے جائیداد نہیں چاہیے دی، میں نے میرا باپ چاہیے، میں دی خدمت کراں گا، یہ تیمارداری کراں گا، میں نے نہلاواں گا، دلاواں گا، اچھے کپڑے پہناواں گا، بر وقت نماز تے لے جاواں گا، میں دی خدمت کراں گا۔ ساری جائیداد تجھے لے گئے تے وڈی جڑی جائیداد سی انہاں دی نظریں چھوٹی سی، وہ چھوٹا لے گئے۔ وقت گزرتا رہا، بزرگ بیمار ہو گئے، جب بابا جی بیمار ہو گئے والد محترم دوائی لیا کے دیندہ رہا۔ وقت آیا کہ بزرگاں نے دنیا چھڑن دا فیصلہ کر لیا، قریب المرگ ہو گئے، سکرات لگ گئی، نزا دی کیفیت چند سا باقی۔ اس ویلے وہ دوڑ کے گیا تے اپنے پراواں نو کہن لگا بھئی آؤ اپنے ابو نو جوندیاں جوندیاں اپنی زیارت کرا دیو تے پیو دی زیارت بھی کر لو، ابو چند گھڑیاں دا مہمان ہے۔ انہوں نے کہا جی ساڑھے کو ٹائم نہیں ہے، تو سوال آپے سانو بہانے نہ لا، اسی بڑے مصروف ہیں، تو بہانے لا کے سانو کول بلا کے دے ساڑھے کو جائیداد دے کو انگوٹھے لوانا چاہنے۔ وہ واپس آیا تے باپ اللہ نو پیارا ہو چکے ہیں، واپس آیا باپ اللہ نو پیارا ہو چکے ہیں، انہیں غسل دیتا، کفن پہنایا، اعلان کروایا، جنازہ پڑھایا، قبر جا کے دفن کر دیتا۔ حالات بھی کمزور سن، مالی طور تھی وہ چھوٹا بھرا ہونا دا کمزور سی، جائیداد ساری بڑے بھرا لے گئے سی۔ ایک رات گزر گئی، دوسری رات اس چھوٹے بھرا نے خواب ویکھیا کہ ایک سفید ریش بزرگ نورانی ہوتا چہرہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں بیٹا فلاں جگہ تے 10 دینار پہنے، وہ چکلا جا کے۔ تو اس جوان نے سوال کیتا بھی انہاں 10 دینار میں جو برکت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا انہاں برکت شرکت کوئی نہیں، فرمایا میں نہیں چاہیے۔ دوسری رات پھر وہ بزرگ ملے، بیٹا فلاں جگہ تے 5 دینار پہنے، چک لیا۔ انہیں کہا بابا جی انہاں 5 دینار میں برکت ہے؟ انہیں کہا بیٹا برکت کوئی نہیں، کہنے لگا میں نہیں چاہیے۔ تیسری رات خواب میں بیٹا فلاں جگہ تے 1 دینار پہ ہے، وہ چک لیا۔ انہیں کہا جی اس 1 دینار جو برکت ہے؟ بابا جی نے کہا بڑی برکت، گل کسرت نہیں مکدی، گل برکت تے مکدی۔ تنخواہ 10 لاکھ ہوئے تے برکت نہ ہوئے تے یکم تو لے کے 10 تاریخ تک مک جاندی۔ جے تنخواہ 10,000 ہوئے تے خدا برکت پا دے تے مولوی پورا مہینہ خوشی نہ لگاؤں ہے۔ اور میری گل آئی تم سے بولے ہی نہیں بھائی، کیونکہ سب تو زیادہ تنخواہ مولوی بھی تھوڑی ہے نا،
تے برکت مولوی دی زندگی وچ بھی ہے، عمل وچ بھی ہے، تقوی وچ بھی ہے، رزق وچ بھی ہے۔ معلوم ہویا کہ گل کثرت نہیں مکدی، گل برکت تے مکدی ہے۔ ایک پاسے 1000 دا لشکر 10 اونٹ ذبح کر کے کھاندے نے، دوسرے پاسے 313 تے کھجور دی گٹھلی پہ چوستے نے۔ جڑے اونٹ ذبح کر کے کھا رہے نے وہ اونٹ کھا کے نہیں رجدے تے میرے محمد دے غلام کھجور دی گٹھلی چوس کے سارا دن جنگ پہ کرتے ہیں۔ گل برکت تے مکدی ہے بھائی، گل کثرت تے نہیں مکدی۔ اس واسطے جدو بھی اللہ کو دعا منگیا کرو، اللہ رزق حلال عطا فرما، اللہ برکت والا رزق عطا فرما۔ میاں ساڈے اللہ ایمان وچ بھی برکت عطا فرما، اولاد وچ بھی برکت عطا فرما، اعمال وچ بھی برکت عطا فرما، رزق وچ بھی برکت عطا فرما۔ میاں اللہ جدو اعمال وچ برکت دے دے، رزق وچ برکت دے دے، عمر وچ برکت دے دے، اللہ تعالیٰ پھر روزی وچ برکت دے دے، پھر بندہ پریشان نہیں، وہ غریب ہو کے بھی بادشاہ ہے۔ تے جدی زندگی عمل تقوی وچ برکت نہیں، وہ بادشاہ ہو کے بھی غریب ہے۔ اس سے کئی مثالاں دیتی جا سکتی ہیں چونکہ وقت نہیں ہے۔ روایات دے اندر آتا ہے کہ وہ جوان اٹھیا تے جا کے اس تکیا اس تھان تے ایک دینار موجود ہے۔ اس نے جا کے دینار اٹھایا، واپس آ رہے آئے، بازار وچ گزر ہویا، کہن لگا بڑی دیر تو بعد اللہ نے کوئی ہاتھ وچ پیسے پکڑائے نے، لہذا میں اپنے بچیاں واسطے کوئی مچھلی خرید لواں۔ ایک دینار دی مچھلی خریدی، واپس گھر آیا، اپنی اہلیہ محترمہ نو کہن لگا میں بھی اپنے باپ نال وفا کیتی ہے، تو بھی اپنے سسر نال وفا کیتی ہے، لہذا اللہ ہی سانو اجر دے گا۔ باپ دی خدمت کر تے اجر اللہ کولو منگیا کر، ماں دی خدمت کر تے اجر اللہ کولو منگیا کر۔ اس واسطے کہ ماں باپ باغ دے مالی ہوندے نے، تے جس باغ دا مالی ٹر جاندا ہے وہ باغ مرجھا جاندا ہے، جس باغ دا مالی نہیں ہوندا اس باغ دی رکھوالی کوئی نہ کرے، انہوں لٹن والے لٹ کے لے جاندے نہیں، انہوں تباہ کرن والے تباہ کر جاندے نہیں۔ اس وقت ایک صاحب ذوق نے کیا ہے، جس باغ دا مالی ٹر جاوے، جس باغ دا مالی ٹر جاوے، اس باغ چ رہندی چھاں کوئی نہیں، جس باغ دا مالی ٹر جاوے، اس باغ چ رہندی چھاں کوئی نہیں۔ جد باپ کسے دا مر جاوے، پھر جسم چ رہندی جاں کوئی نہیں۔ جد باپ کسے دا مر جاوے، پھر جسم چ رہندی جاں کوئی نہیں، کیونکہ مرتے سب نے جانا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان پیا کر دے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ مرتے سارے نے جانا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز نے فنا ہو جانے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، اگر چانے تے اس تے بھی فنائے، اگر سورج تے اس تے بھی فنائے، اگر آسمان بلندے تے اس تے بھی فنائے، زمین دی وسعت تے اس تے بھی فنائے، پہاڑ اشجار ابہار
سمندر انسان جمادات نباتات کائنات ہر ذرے ذرے تے فنائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی صرف اللہ دی ذات نے رہنا ہے ہر کسی نے دنیا چھڑ دینی ہے اپنے اپنے ویلے تے دنیا چھوڑ کے بندیاں ٹر جانے پر کوئی بندہ اللہ نو راضی کر کے جاندہ ہے کوئی بندہ اللہ نو ناراض کر کے جاندہ ہے حالانکہ اسی دنیا تے آئے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ آواز تیرے اندے بھائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اللہ نے انسان تے جنہاں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے دوسرے مقام تے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا انسانو تھوڑی زندگی دا ایک مقصد ہے دار میرا ہووے سر تیرا ہووے دامن تیرا ہووے بھرن والا میں ہوواں منگن والا تو ہووے دین والا میں ہوواں فقیر تو ہووے دستگیر میں ہوواں منگتا تو ہووے داتا میں ہوواں اے میری کرنا ہے اے مربے بھی تیرے نہیں میرے نے اے کرسیاں بھی تیریاں نہیں میریاں نے اقتدار بھی تیرا نہیں میرا ہے سارا جہان تیرا نہیں میرا ہے یہ تو چاہنے ہر کوئی تیرا بن جائے تو میرے مصطفیٰ دا بن جا سارا کچھ تیرا بن جائے گا کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اس وقت بندہ ہر کوئی کہندہ میری ہر کوئی آنکھیں رب آنکھے کی تیری جس تے تینوں ناز بتھیرا آج نہیں تے کل مٹی دی ڈھیری ذرا سبحان اللہ اچھی کہہ دو ثواب دی نیت نہ تاکہ انہاں بزرگانوں ساڑھے ایک جملے دا ثواب پہنچے میرے دوستا اللہ کہندہ تیرا کچھ نہیں سارا میرا ہے اس واسطے انہیں کیا ماں دی خدمت تو بھی کیتی ہے میں بھی کیتی ہے باپ دی خدمت تو بھی کیتی ہے میں بھی کیتی ہے تے باپ دی خدمت کر کے کدی اے نہ کہنا سی تیرے تے احسان کیتا ہے کوئی نہ ماں دی خدمت کر کے کدی اے نہ کہنا احسان کیتا ہے کوئی نہ پوری زندگی ماں دی خدمت کر لے تے جڑی ماں دے پیٹ چکویری تو جنبش کیتی سی او دا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا پوری زندگی باپ دی خدمت کر لے پر باپ نے تیرے لئی پردیس کٹیا پوری زندگی ایک پاسے تے پردیس والا دن ایک پاسے باپ کو حساب نہیں منگنا اپنی بیوی نو کہنے لگا نوجوان مچھلی کٹ پکا گوشت بنا انہیں مچھلی کٹی وچوں 2 ہیرے نکلے او اللہ نے بزرگاں فرمایا سی 1 دینار کی ہوئے گی بولو یار اللہ جڑا اچھی بولے ادھر رزق کی برکت عطا فرما دے کی ہوئے گی برکت کون دین دے اچھی آنکھوں کے تے مزہ آئے گا برکت کون دین دے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہ فرماتا ہے میرے نام وچ بھی برکت ہے تائیوں تے میرے نبی نے فرمایا جیڑا کم بھی شروع کرو میرا نام لے کے شروع کرو کدھا نام علی فی اللہ کیونکہ وقت تھوڑا ہے نا تین جڑے بزرگوں نے شعر پسند سی سارے میں پڑھنے دیکھو نا جی پچھلے دن سی آیا سی ایتھے وہ بزرگ بیٹھے سی
میں نے فرمان لگے کہ میں صرف 15-20 منٹ بیٹھنا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تو میں چلے جانا ہے۔ میں 2.25 گھنٹے بیان کیتا، تسی گواہ ہو کہ 2.25 گھنٹے بیٹھ کے تھے بزرگ روندے رہے۔ آج جو قبر چلے گئے نا تو کوئی پتہ نہیں بسی تو ربا لکھلن دے یا نہ لکھلن دے۔ اللہ فی اللہ شمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی مرشد کامل باہو تے جن بوٹی لائی ہونتے سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو حضرت سلطان باہو نے ہر شیر دیا کرتے ہو لایا ہے۔ ہو دا مانا اللہ ہے، ہو دا مانا وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده۔ اللہ دا قرآن پڑھئے نا تے ذرا سبحان اللہ اچھی آنکھیں کرو۔ من ذا الذی یشفع عنده ہو تمہانا مراد اللہ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دے نے میں اڑتیاں بیٹھتیاں کھاندیاں پیندیاں ہو دے انہیں کمال پیدا کیتے میں جڑے پاسے ویکھنا ہو دیاں آوازاں ہوں دیاں نے میرے معزز سامعین انہاں نے وچو 2 ہیرے نکلے 2 لال نکلے اپنے خاوند نو کہن لگی اے 2 موتی نکلے نے اسے ایک موتی گھر رکھ دیتا تے دوجا موتی چک کے بازار لے گیا جوہری دی دکان تے۔ اے ماں باپ دی خدمت دا خدا صلہ دیکھو دے انہاں موتی دیکھیا جوہری نے جو ہی موتی دیکھیا دیکھے بندے وال اس نوجوان وال موتی وال کہنے لگے جی کتنے پیسے نے؟ وہ جوہری نے کہا بھی کہ ہور ہوندہ تے میں دال آ جاندہ تو کیتی اپنے بے دی خدمت تینوں میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ایدی قیمت اس بازار کوئی ایسا تاجر نہیں جڑا لاوے بادشاہ کو لے جا۔ وہ ہیرا لے کے بادشاہ کو چلا گیا تے بادشاہ نے بلا لے جوہری ایدی قیمت لاؤ
انہیں بادشاہ نو وزیر نے اکھ ماری، جے ناراض نہ ہو تے وزیر اکھا مارنیاں چھڑ دین تے حالات ٹھیک ہو جان گے. ناراض نہیں ہونا، میں سیاسی مولوی نہیں بتایا بھائی، لیکن حالات ایندے نے جدو بندہ وزیر اعظم انہوں بندہ وزیر اکھ مارے نہ کام خراب ہو جانا. وہ اللہ دے بندیو، کسی دا حق کھا کے نہ مرنا قبر بڑی اوکھی ہے. یہ حکم مولیاں واسطے بھی ہے، عوام واسطے بھی ہے، بڑیاں واسطے بھی ہے، چھوٹیاں واسطے بھی ہے. مرنے تے کسی دی خدمت کر کے مرو، کسی دا حق کھا کے نہ مرو. یہ سارے واسطے سبق ہے، میرے لئے بھی توڑے لئے بھی. اس وزیر نے اکھ ماری، اس آکینوں کی پتہ ہے کی ہے، لہذا 40 خچر سونے دا لد کے دے دیو. اے اجی اکھ ماری ہونے قیمتی، اس تو بڑا قیمتی سی. انہیں کہا جی 40 خچر سونے دے لد کے دے دینے، ہیرہ دے دے. وہ سا کہا ٹھیک ہے جی دے دیو. 40 خچران دی قطار لے کے جا رہے اپنے باپ دی خدمت کرن والا. پچھو بادشاہ نے آواز ماری، وہ سا کہ یار ایک ہیرہ چنگا نہیں لگدا کہ پیچھے ہور بھی پہنے. وہ سا کہ جی ایک ہور بھی پہ آئے. کہنے لگا لیا. اس ویلے نوجوان سمجھ گیا کہ وزیر نے اکھ ماری سی. وہ سا کہ پہلے ہیرے دی قیمت تسی آپ لائیے، دوجے دی میں لاواں گا، نہیں تو نہیں دینا. پہلی قیمت تسی لائی، دوجے دی میں. پہلے تواڈی مرضی چلی، ہن میری مرضی چلے گی. انہیں کہا تو اپنی مرضی دس. انہیں کہا 200 اونٹ خچر سونے دے لدے چاہی دینے. انہیں کہا لیلا 280 خچران دی قطار لے کے جا رہے. او یار بیڑا ہو گیا پیو دی خدمت کرن والے دا پار. جدو پہنچیا گھر بستی چ شور برپا ہو گیا. گھر سونے نال بھر گیا، چھتاں سونے نال بھر گئیاں، آنڈیاں گوانڈیاں دیاں بیٹھکاں سونے نال بھر گئیاں. علامہ ابن کثیر لکھ دینے کہ جدو انہاں تنہاں پراواں نوں پتہ لگا ساڈا غریب بھائی امیر ہو گیا ہے. یہ روایت ہے نا کہ جدو غریب ہوئے کوئی سلام نہیں لیندہ، تو جدو امیر ہو جان رشتے بڑے نکل آندے ہیں. میں تیرے چاچے دے تائے دے پھپھڑ دا پتر، پھر بڑے رشتے نکل دے ہیں. ساڑا بھائی ہیں، تو ساڑا ویر ہیں. ہو سا کیا ادو میں ویر کتے گیا سا جدو باپ نو تنہا چھڑ دیتا. لیکن انہوں نے کہا توڑا اپنا کم ہے، میرا اپنا کم ہے. میں نو باپ دی خدمت اللہ نے سلا دیتا ہے. اے سونا میرے ہاتھ بھی نہیں پہ رہا. کیوں؟ کیونکہ میرا باپ میرے سامنے کوئی نہیں. کاش رونقاں میرا باپ ویکھدا، کاش مال میرا باپ ویکھدا، کاش خوشی دے لمحات میرا باپ ویکھدا. رو کے کہنے لگا ٹر گئے یار محبتاں والے، تے نال ہی لے گئے ہاسے. دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے. اور ٹر گئے یار دلدار دلاں دے، تے وطنوں چک مہاراں سنی بستی کھان نو آوے. اوے کنڈ کیتی جد یاراں، اوے باپ مرے سر ننگا ہووے. تے ویر مرن کنڈ خالی. ماوا باج محمد بخشا، اے کون کرے رکھوالی. آج پوچھ لو انہاں دے صاحبزادیاں نو، اسرار صاحب نو، ابرار صاحب نو، انوار صاحب نو، پوچھ لو طیب صاحب نو، پوچھ لو بھائی لیاقت صاحب نو، پوچھ لو انہاں دے عزیز و اقارب نو.
ایک ہی بندہ سارے دنیا تے سارے شہر دی رونق سی کیونکہ او دی پگ ورگی کوئی پگ نظر نہیں آ رہی او دی پگ ورگی کوئی پگ نظر نہیں آ رہی او دے روب ورگا کوئی روب نظر نہیں آ رہا عیداں تے شب راتاں آئیاں تے سب لوگ گھرانوں آئے او نہیں آئے محمد بخشا جڑے ہتھیاں آپ دفنائے تجھے ڈولی پہ کر کے سوار جنگل کو لے جائیں گے ہو تیار جنگل کو لے جائیں گے تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل کو لے جائیں گے ہو تیار جنگل کو لے جائیں گے میرے دوستا پوچھ لو طیب صاحب نو حافظ مہدی صاحب کتھے گئے پوچھ لو انہاں دے صاحبزادیاں نو شہادت علی بٹی صاحب کتھے گئے وہ جا کے دس گئے نے اسی نہیں رہے تسی بھی نہیں رہنا اسی چلے گئے تسی بھی آ جانے اسی قبراں دی زینت بن گئے تسی بھی بن جانے بندہ عقل مند او ہوندا ہے سفر تو پہلے سفر دی تیاری کرے عقل مند بندہ او ہوندا ہے جڑا مرن تو پہلے موت دی تیاری کر لے میرے دوستا کوئی پتہ نہیں چوک مک جائے کوئی پتہ نہیں ہسپتال مک جائے کیونکہ موت واسطے ضروری نہیں جوان ہونا موت واسطے ضروری نہیں بیمار ہونا موت واسطے ضروری نہیں سید ہونا موت واسطے ضروری نہیں راجپوت ہونا موت واسطے ضروری نہیں کوئی جتلی قوم دا ہونا موت واسطے ضروری نہیں کہ بندہ کوئی بہت بڑا ہوئے نہیں موت چھوٹیاں نو بھی نہیں چھڑ دی وڈیاں نو بھی نہیں چھڑ دی بچیاں نو بھی نہیں چھڑ دی جس موت نے میرے محمد دا دروازہ بھی مل لیا صلی اللہ ہو صرف 5 منٹ اور لگاؤں بس وقت بڑا ہو گیا ہے گرمی بھی ہے جڑی موت حضور دے دروازے تے آئی ہے تو میں کون لیا بھائی میرے محبوب علیہ السلام آخری لمحات ظاہری دنیا دے گزار رہے ہیں اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ راکعہ ساجدہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ حافظہ قاریہ صابرہ شاکرہ زہرہ اور میں نے پتا بھی حضرت زہرہ دے نام تے کون بولے گا اور کون نہیں بولے گا اگر بول سکتے ہو تو حسنین دی اماں واسطے ذرا سبحان اللہ اچھی کہہ دیو اجے بھی کچھ بندے نہیں بولے میرے واسطے نہ بولو حسن حسین دی اماں واسطے بول پاؤ جب ماں انج دی ہووے تے پتر بھی تے انج دی ہوندے نے یہ ماں قرآن پڑھے تے جھولا جھلاوے دودھ پیلے تے قرآن سناوے آٹا گننے تے قرآن سناوے جھاڑو دے تے قرآن سناوے سینے نال حسن و حسین نو چاوے تے قرآن سناوے پر حسین نیزے تے نہ سناوے تے کتھے سناوے اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ہوے کو صابر ہستی حسین دی ایسا نشہ چڑھیا نانے دے دین دا لتھین سر کٹا کے بھی مستی حسین دی لتھین سر کٹا کے بھی مستی حسین دی اگدے نے رکھ اکے زمین وچوں کوئی آم ہوندہ ہے کوئی بکین ہوندہ ہے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندہ ہے کوئی زندگی دا نصب العین ہوندہ ہے کوئی دکھ ہوندہ ہے سر تو لے کے پیران تک کوئی سر تو پیران تک سکھ تے چین ہوندہ ہے
جڑا تخت بچائے او یزید ہوندا ہے، جڑا دین بچائے او حسین ہوندا ہے۔ جڑا تخت بچائے جڑا بھی بچائے مک گئی گل۔ حضرت سیدہ زہرا کول بیٹھیاں نے میرے محبوب علیہ السلام آخری لمحات پورے پہ کر دینے تے جدو تیاں کولو پیو جدا ہوندے نے اے بیٹیاں ہی درد جان دیاں نے دیاں لئی پردیس وے بابلی تے پترا لئی جگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیراں اے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا۔ اج مسجد بیٹھے ہو ایک عظیم بزرگ دی یاد چاہے ہو، میں ہاتھ جوڑ کے رج کروں گا بہنا دا دل نہیں دکھانا تے دیاں دا حق نہیں کھانا۔ ارادہ تے کر لو یار، بہنا دا حق دیاں دا حق، بہنا نو دھکے تیاں نو دھکے نہیں مارنے۔ جڑا بندہ بیٹی نو دھکے مار دے سمجھے میں اللہ دی رحمت نو دھکے مار رہے ہیں۔ جڑا بندہ بہن نو روا کے بوئے تو بھیج دے وہ سمجھ جائے میں اللہ پاک دی رحمت تے شفقت نو دھکے مار رہے ہیں۔ سیدہ کول بیٹھیاں نے آنسو جاری نے دروازہ کھٹ گیا، اماں فاطمہ فرماندیاں نے نہیں کھولنا۔ بھائی اگر اجازت دے دیو تو 2-3 منٹ دی ایک گل میں سنا لاں، وقت کو بڑا میں نے احساس ہے۔ اللہ نہیں کھولنا، سنو اپنے نبی دی شان، پھر کرو اپنے آپ دے دھیان۔ اسا نبی نو کیویں منیا تے نبی ساڈی فکر کیویں کیتی، تینوں مینوں رب نے او نبی عطا کیتا ہے۔ توجہ بڑی توجہ، عاشق انشاءاللہ تڑپ گیا۔ بھائی طاہر اقبال صاحب ساڈا نبی کیڑی شان والا ہے؟ آج تک موت دے فرشتے نے کسی کو نہیں پوچھا میں اندر آواں کہ نہ آواں۔ یہ ساڈے نبی دی شان ہے، بوئے تے کھلوتا ہے تے اللہ فرماندے نے میرا سونا اجازت نہ دے وے تے قیامت تک بوئے تے کھلوتا رہی بغیر اجازت دے اندر نہ جائیں۔ اجے بھی سبحان اللہ نے نکلی، جزاک اللہ بھی جزاک اللہ، نعرے والی تقریر نہیں ہے۔ تیرے میرے نبی دی او شان ہے، او مرتبہ ہے کہ حضرت اسرائیل بھی بغیر اجازت نبی دے ویڑے اچھی آنکھوں نوری فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ پھر دروازہ کھٹکایا، اماں کہہ دیا نے نہیں اجازت، پھر دروازہ کھٹکایا، ویکھو روب نبی دی دیدہ اسرائیل نو روکی آئے تے اندر نہیں ہوندہ۔ اللہ اکبر، تیسری ویری حضور دی اکھ مبارک کھلی، کی گلے بیٹی ابو جی کوئی عرابی آیا ہے یا کوئی صحابی آیا ہے؟ بار بار کنڈا کھٹکان دے، اندر ہون دی اجازت منگ دے۔ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ دا متھا چمیا، چم کے گود لٹایا، پیار کیتا تے پیار کر کے فرمایا بیٹی اے عرابی بھی نہیں، اے صحابی بھی نہیں، اے اوے جڑا ماما کلو لال جدا کر کے لے جاندہ ہے، اے او آیا ہے جڑا پتران کلو باپ نو کھو کے لے جاندہ ہے، اے او آیا ہے جڑا پہنا دیاں گودا ویران کر دیندہ ہے، اے او آیا ہے جنہوں ملک الموت کہندے لیں، اے تیرے ابے محمد دی شان ہے، اگر میں اجازت نہ دیاں قیامت تک میرے بوئے تے کھڑا روے گا، اندر نہیں آئے گا۔ یہ موت دا فرشتہ حضور دے بوئے تیری آیا ہے، موت دا فرشتہ آقا دے دروازے تیری آیا ہے، جدے حضور دے دروازے تے آیا ہے تسی میں کون لے آئے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو کہنے لگے سونے اللہ دا سلام بھی لے لو، اللہ دا پیغام بھی لے لو۔ سلام قبول پیغام کیے،
اللہ فرماندے ہی سونے جے دنیا تے رہنا چاہیں تینوں اجازت ہے۔ تو آڈے میرے تو ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہے جدے گھر فرشتہ آیا ہوئے تو انہیں آکھے ہوئے اللہ فرماندہ کی پروگرام ہے، ویسے ساڑھے کو پوچھی بھی لوے تسی کہنا تو گواڑی ادھر جا سانو رہن دے۔ حضور فرماندے نے کی اللہ پوچھئے اتھے رامنا ہے یا ملاقات؟ فرمایا مینوں اللہ نال ملاقات پسند ہے۔ تو بخاری شریف چاہندہ ہے اللہ فرماندہ ہے سونے تو آ یا نہ آ میں رب نو تیری ملاقات دا شوق ہے، میں رب نو بھی تیری ملاقات دا شوق ہے۔ دوستو اسی کڑے باغ دی بولیاں ہیں، تیرا میرا حسن کیا حسن ہے، تیرا میرا قد کیا قد ہے، تیرا میرا روب کیا روب ہے، تیری میری شان کیا شان ہے۔ پیر میرے شان یا کیا سینا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں اج سکھ متران دی بتھیریے لولو وچ شوق چنگیری ہے۔ سبحان اللہ دی چھل اج بچے اداس نے اسرار انوار ابرار اج انہوں دا بڑا پیارا دوست غلام شبیر بھی اداس ہے، اج شبیر عثمانی بھی اداس ہے، اج بھانجے طیب صاحب بھی اداس نے، اج سارے بیلیا کا صاحب ریاض صاحب سارے اداس نے، سارے موجود نے، سارے موجود نے، لیکن سر دا تاج کوئی نہیں، سارے موجود نے سردار کوئی نہیں، دل تے لگ جائے گا لیکن آخر کار اسی بھی ٹر جانے تو سانو بھی چاہیے دیں اسی انج دی عمل کریے۔ ہر روز بزرگاں دے درجات جنتی بزرگ کہنے لگے اللہ اے اسی دنیا تو آ گئے ہیں عمل ساڑھے ختم ہو گئے ہیں لیکن ساڑھا درجہ ہر دو بلند ہو جاندہ ہے۔ فرمایا تیرا پتر نماز پڑھ دے، نماز بیٹا پیا پڑھتا ہے، درجے باپ دے بلند ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ مرحوم دے درجات انہوں بلند فرمائے، انہوں دی قبر نو جنت دے باغ میں جو باغ بنائے۔ کچھ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ پاک مینوں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے شہادت علی صاحب نو اپنی قرب بالکل قرب جگہ عطا فرمائے، انہوں دی قبر نو نور نال روشن فرمائے۔ حافظ مہدی صاحب اس گاؤں دے جتنے پہلے مسلمان تو لے کے آج تک فوت ہوئے نے اللہ سب دے درجات انہوں بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے مرحوم واسطے دعا فرما دیں۔ للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے گئے قبول فرما، یا اللہ مرحوم شہادت علی صاحب کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جیسے ان کا نام خوبصورت ہے ان کو مقام بھی خوبصورت عطا فرما۔ بھائی اسرار صاحب، ابرار صاحب، انوار صاحب، یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کی صاحبزادیوں کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ بھائی طیب صاحب اور ان کی پوری فیملی، میرے مولا بھائی لیاقت صاحب اور ان کی فیملی، ریاض صاحب، دیگر حضرات، میرے مولا پوری بھائی شہادت علی صاحب کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرما۔ مرحوم کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہر دل عزیز شخصیت تھے، وہ غریب پرور تھے، یا اللہ وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، غریبوں سے پیار بھی کرتے تھے، یا اللہ ان غریبوں کی دعاؤں سے ان کی قبر کو نور سے روشن فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کے پہلے مسلمان سے لے کر آج تک جتنے مرد عورتیں مسلمان فوت ہو گئے سب کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اس مسجد کی محراب و ممبر کی زینت، اس مسجد کی مؤذن اور بانی حافظ مہدی حسن کے درجات کو بھی بلند فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ میرے بہت پیارے دوست بھائی شوکت علی صاحب کے درجات کو بلند فرما۔ اے میرے مولا
جتنے حضرات تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد نصیب فرما۔ ہمیں بتایا گیا ہمارے بھائی شہادت علی بٹی مرحوم کے بہت ہی پیارے قریبی کلوز دوست بھائیوں جیسی زندگی گزارنے والے جناب غلام شبیر صاحب، یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما، ان کو نیک متقی پرہیزگار آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا عطا فرما، ان سمیت یا اللہ جتنے بھی اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد فرما، سب کو نیک اولاد عطا فرما۔ پیکر اخلاص ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب طاہر اقبال صاحب، یا اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرما، ان کی بھی ہر قسم کی چھوٹی بڑی مصیبتوں سے شریر سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے علاوہ بہت سارے دوست آئے ہیں جن کا نام میں نہیں جانتا، بہت بڑے رئیس حضرات آئے ہیں یا اللہ شہادت علی بٹی صاحب کے دوست قریبی دوست آئے ہیں، یا اللہ جتنے بھی آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کے ڈیرے آباد فرما، سب کے گھر آباد فرما، سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری فصلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پھر دعا مانگتے بے غلام شبیر صاحب کو نیک متقی پرہیزگار اولاد نصیب فرما، ان کو صحت کاملہ یا اللہ سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے شہزادے ہیں، ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، میں بھی ان کا فیملی ممبر ہوں، یا اللہ ہم ان کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، یا اللہ بخشش کی دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو یا اللہ صبر کی تلقین کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ بنوں گا دلہا، آخری پوشاک تو کفن ملا، مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ جن حضرات نے کلمہ شریف پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، میرے مولا سورۃ یاسین پڑھی، درود شریف کا ورد کیا، جتنا بھی یا اللہ جنہوں نے پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مرد عورتیں مسلمان فوت ہو گئے سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا، بالخصوص شہادت علی مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی ان کی اولاد کو، ان کے ڈیرے کو، ان کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد فرما، اس مسجد کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو، کاروبار کو، دلوں کو، ایمانوں کو آباد فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ اسرائیل جیسے جتنے ممالک ہیں سب کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، فرقہ واریت کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، اس کی حفاظت کرنے والی پاک فوج، سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام قائم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تے دلوں کے راز جانتا ہے، جو اس ملک کے لیے ریاست کے لیے مخلص ہے اس کی عزت نصیب فرما، یا اللہ اس کی عزت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔